میں آپ کی توجہ ایک بنیادی مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ریاست اور عوام کے متقابل حقوق ہوتے ہیں۔ حکمرانوں نے ان متقابل حقوق کا خیال رکھنا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے رائٹس ملیں۔ جب حکومت خود آئے اور ان کے بنیادی جو حقوق ہیں جو آئین میں بھی دیے گئے ہیں اور پوری دنیا کے اندر رائج ہیں ان کو وائلیٹ کرے اور وہ حق ان کو نہ دے، وہ چیختے رہیں، چلاتے رہیں اور اس پر کوئی اثر نہ ہو، کیا اس صورت میں حکومت کی لیجیٹیمیسی باقی رہتی ہے کہ جب وہ اپنے عوام کی اکثریت کے حقوق ہی ان کو نہ دے، مشکلات کھڑی کرے؟ سر میری گزارش ہے، مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ کیا پولیس کو حق ہے کہ پرامن مظاہرین کو ڈنڈوں سے مارے اور ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑے، ان کو اٹھا کے تھانوں میں بند کرے؟ کیا وزیر قانون صاحب، وزیر داخلہ صاحب ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس طرح کی اگر کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس کا راستہ روکے؟ ہم آج کتنے دنوں سے چلا رہے ہیں۔ سر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فرعون پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، ظلم کسی پر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کو اس کا حق نہیں دیتے، اس کے رائٹس وائیولیٹ کرتے ہیں، نہیں دیتے اس کو حق۔ حکومتیں ہیں اس لیے کہ لوگوں کو ان کا حق دیں اور لوگ متقابل ریاست کے حقوق کو بھی انجام دیں اور اس پر عمل کریں۔ اس وقت پورے پاکستان میں اور دنیا میں ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کا ایک معزز شہری ہے، سابقہ پرائم منسٹر ہے، قیدی ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں جو وائلیٹ ہو رہے ہیں۔ آپ یہاں موجود ہیں، سارے قانون ساز یہاں موجود ہیں۔ خالی قانون بنانا کافی نہیں ہوتا، قانون کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے، اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، ورنہ اس کا فلسفہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب، پہلے کہا گیا وہ بیمار ہی نہیں ہے، اب آپ نے خود، آپ وکیل بھی ہیں، کیا جو جیل کے اندر قیدی موجود ہوتے ہیں ان کے کچھ رائٹس نہیں لکھے ہوئے؟ ان میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب بیمار ہو جائے تو اس کی فیملی کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے، ان کو آن بورڈ لینا چاہیے؟ یہ اس کے بنیادی حق ہے۔ پہلے کہا گیا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا، ان کو پی ایم سے نہیں لایا گیا، بعد میں 5 دن بعد کہا گیا کہ یہ لایا گیا ہے۔ اب ان کی صحت کے بارے میں ہمارے ساتھ کنسرنز ہیں، ہم آپ کے ساتھ یہاں موجود ہیں، ہم قانون سازی میں ساتھ ہیں، ابھی ہم نے ووٹ دیا ہے۔ اب جو ہمارے اپوزیشن کے دوستوں نے بل لے کے آئے تھے، حق میں ووٹ دیا ہے کیونکہ ہم سب یہاں موجود ہیں۔ کیا یہ تقاضا نہیں ہم تکلیف میں ہوں، یہ ہمارے دوست پوچھیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اس طرح سے ایوان تو نہیں چل سکتا نا، ون وے ٹریفک نہیں چل سکتی یک طرفہ۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، یہ عمران خان صاحب کا، ان کی فیملی کا بنیادی حق ہے، ان کو دے۔ آخر اس کے ساتھ ملاقات کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ اگر ڈاکٹر چیک کر لیں گے، پہلے میں واقعی متقابل بات نہیں کسی کو وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے بتائیں، ایک ہمارے بزرگ سیاستدان، بڑے سیاستدان جب بیمار ہوئے تھے، کیا ان کو پاکستان سے باہر نہیں بھیجا گیا؟ ان کے علاج کی خاطر نہیں باہر بھیجا گیا؟ کوشش نہیں کی گئی؟ وہ جیل میں نہیں تھے؟ سر میری گزارش یہ ہے کہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کی تباہ نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کے لیے ان کے بنیادی حق دیں ان کو، نہ کسی سے ڈریں، نہ کسی سے خوفزدہ ہوں، نہ ان کے وکلا، ان کے ڈاکٹروں کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ فیملی کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کے وزیر اعلیٰ کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ سر یہ قانون یہاں ہی بنے ہیں، یہیں پاس ہوئے ہیں، کیا ان کی حرمت نہیں ہے؟ میں پھر وہ جملہ دہراتا ہوں، ہمارے استاد بہت بڑے فیلسوف تھے، وہ کہا کرتے تھے اگر کوئی ٹریفک کی ریڈ لائٹ ڈرائیونگ کے دوران کراس کرے، اس کو روکو، چیک کرو اندھا ہے یا پاگل ہے۔ اس نے قانون کو اتنا گھٹیا اور پست کیوں سمجھا ہے کہ اس کو پاؤں تلے روندا ہے؟ جب قانون اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے، رائٹس نہیں ملتے ہیں، فلسفہ وجودی حکومتوں کا ختم ہو جاتا ہے، پھر حکومتوں کا کوئی وجود کا کوئی وجہ نہیں باقی رہتی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، اب ہم نے 8 فروری کو اناؤنس کیا ہم احتجاج کریں گے۔ ہم نے کہا ہے لوگ یوم سیاہ ہوگا، لوگ گھروں میں بیٹھے کہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے نہیں کہا کہ ہم زبردستی ہڑتال کرائیں گے، ہم نے نہیں کہا کہ زبردستی ٹریفک کو بند کریں گے، ہم نے نہیں کہا کوئی راستہ بند کریں گے، ہم نے یہ نہیں کہا ہے، اوپنلی کہہ رہے ہیں۔ تو ان کو کیوں گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے؟ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ کیوں ان کے بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں؟
سر ملک کے اندر اگر ہیلدی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اجازت دیں گے تو ملک کی سافٹ پاور میں اضافہ ہوگا, ملک کا امیج دنیا میں اچھا ہوگا. اگر ہم ماریں گے, اٹھائیں گے, تنگ کریں گے, یہ تو فاشزم میں ہو سکتا ہے, ایک مہذب جمہوری ملک میں نہیں ہو سکتا. سر ہمارا مطالبہ, اس دن بھی میں نے کہا تھا, مجھے کوئی جواب نہیں دیا گیا. آپ پارلیمنٹ کے 2 بندے لے جائیں, اپنا سینیٹر چلے جائیں, 2 ہمارے چلے جائیں, جا کے مل لیں ان کے ساتھ, ان کے ڈاکٹروں کی کو سہولت دے دیں. اس پورے پاکستان کو اس وقت آپ نے پریشان کر رکھا ہوا ہے, اکثریت کو. لوگوں کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے. ان کی مہنگائی کے مسائل ہیں, ان کے روزگار کے مسائل ہیں, ان کی بنیادی انسانی مشکلات ہیں. لوگ دن بدن غربت کی طرف جا رہے ہیں, ہیل کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم سٹریس میں ڈالیں, ڈپریشن میں ڈالیں, مشکلات کھڑی کریں. جناب چیئرمین صاحب, ضروری ہے کوئی تو جواب آئے ہمیں, علامہ صاحب کوئی تو ہمیں بتائے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. آخر ہم یہاں چیختے رہیں گے, کوئی جو نہیں سنیں گے. سر ہم جو بھی جدوجہد کریے ریفارمز کے لیے, اور ریفارمز پارلیمنٹ کے ذریعے ہو سکتی ہیں. اور پارلیمنٹ کب کر سکتی ہے؟ جب طاقت کا سرچشمہ ہو. پارلیمنٹ کو ارریلیونٹ کرنا میرے خیال میں یہ کوئی عاقلانہ کام نہیں ہے. ہمارے 1000 اختلافات ہو سکتے ہیں, گلے ہو سکتے ہیں, ہماری دشمنی نہیں ہے. سیاست کو دشمنی میں تبدیل کرنا یہ ظلم ہے, سیاست کے ساتھ بھی, ملک کے ساتھ بھی, عوام کے ساتھ بھی. سر میری گزارش ہے کہ پلیز آپ آرڈر پاس کریں, یہاں پر جو بھی ہو سکتا ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ جائیں جناب والا جو ٹرائل کورٹ ہے وہاں چلے جائیں. بھائی اس کے ڈاکٹروں کے لیے بھی ٹرائل کورٹ میں جائیں, اس کا بنیادی حق ہے, کیوں نہیں بتایا گیا؟ لوگ پریشان ہیں, ان کے گھر والوں آپ ملاقات نہیں کرنے دے رہے. میرے خیال میں سر یہ بہت, سیاست دانوں کو سیاست سے محروم کرنا, بیان دینے سے محروم کرنا, سر یہ بھی ظلم ہے. میں نے وہ سارا پڑھا ہے. بے نظیر بھٹو صاحب کو جب 24 سال کی عمر میں ان کو بند کیا گیا, ان کے حقوق پامال ہوئے, کس کس جیل میں نے پڑھا ہے. بعض لوگوں سے بھی ملا ہوں جو ان کو گرفتار کرنے میں شریک تھے. کیا ہوا سارا مجھے پتا ہے, وہ کتنا ظلم ہوا تھا. سارے ظلم کا راستہ کہیں روکنا پڑے گا. عمران خان پاکستان کا سابقہ پرائم منسٹر ہے. پاکستان, سر میں اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں خدا نہ خواستہ, بعض دوست باتیں کرتے جی کہ آپ پتہ نہیں نمبر بنانا چاہتے ہیں. سر اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ ایسا ہوتا میں ان کے حق میں بولتا. اگر کسی کے ساتھ بھی ہوتا میں اس کے حق میں بولتا. مظلوموں کی حمایت میں پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. سر میری گزارش یہ ہے کہ رانا ثنا صاحب ہیں, وزیر داخلہ صاحب ہیں, جناب طارق فضل چودھری صاحب ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, شکریہ. آپ جانتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہماری مدد کی جائے. یہ ہمارا حق ہے, عمران خان صاحب کا حق ہے, ان کی پارٹی کا حق ہے, ہم سب کا حق ہے. ہم وہاں ان سے جا ملیں گے, خدا نہ خواستہ پاکستان کو نہیں ڈھانے کے لیے بات کریں گے, پاکستان کو بچانے کی بات کریں گے. شکریہ راجہ صاحب. حکومت کے اختیارات ہوتی ہے, پاور ہوتی ہے, لہذا مہربانی کریں, انہیں کہیں, انہیں آرڈر کریں. ہماری ریکویسٹ بھی ہے تاکہ اس مسئلے سے ہم نکلیں اور آگے بڑھے. پاکستان کو الجھا کے رکھنا, سیاسی بحران, معاشی بحران, امن و امان کا بحران, کسی ڈسکشن کریں, یہاں بیٹھ کے بات کریں, ہر لحاظ سے بات کریں. ارریلیونٹ نہ ہو سر. اگر یہ ایوان ارریلیونٹ ہو گیا پھر ریفارمز کے راستے بند ہو جائیں گے, پھر لوگ خود اپنا راستہ اختیار کریں گے. شکریہ راجہ صاحب, بہت شکریہ. بیشتر اس کے ایک منسٹر صاحب جواب دیں. میرے خیال میں کالنگ اٹینشن جو ہے اس نوٹس کو ہم ڈسپوز آف کر لیں, اس پہ دوستوں کی بات سن لیں. اور ایک میں اعلان کرنا چاہوں گا, ہمارے ایوان میں محترمہ زلیخا مندوخیل صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سابقہ پارلیمانی کوآرڈینیٹر ہیں, یہاں پہ ایوان میں موجود ہیں, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب عبدالقادر صاحب فرماولا. جی سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف منسٹر 2 منٹ, آج جمعہ بھی ہے. جی سر بالکل بریف. میں منسٹر صاحب کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا اور حکومت کا کام ضرور لوگوں کی حفاظت بھی ہے اور سمگلنگ کو روکنا بھی ہے, اور یہ بارڈر بھی ہے. اور صرف بلوچستان اور سندھ کے بارڈر کے علاوہ جو بلوچستان کے بارڈر انٹرنیشنل ہیں وہاں پر بھی لوگوں کو